اس وقت ہم کالام میں آئے ہوئے گاوری کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام، اور یہ ان کا ایڈمن آفس ہے. یہ بابا گاوری مولانا عبداللہ مانکر علی. اور یہ ہم لائبریری جائیں گے. جو میں لائبریری دیکھنا چاہتے ہیں ان کی، یہ لائبریری میٹنگ ہال ہے گاوری کی. یہ اس وقت ایک لائبریری پلس ایک میوزیم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اور مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور کافی اچھا بھی لگا کہ انہوں نے بہت زیادہ بکس جو ہے نا انہوں نے اس کو ترجمہ کیا ہے اپنی گاوری زبان میں. تو یہ میں سمجھا 2-3 کتابیں ہوں گی، لیکن کافی کتابیں ہیں. اور یہ ان کا میوزیم بھی ہے جس میں پرانی رائفلز وغیرہ، تلوار ہیں. یہ اس کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، تھواڑ. ہاں، یہ تھواڑ یہ پاؤں میں باندھ کر نا پہاڑوں پہ جاتے تھے. اور یہ پھر چپل ہوتے تھے، اس کو کھرپا کہتے ہیں. تو یہ سوری ایک منٹ، یہ پھر چیک کر لیں گے. یہ ستار ہے. اور یہ پھر اس کو مدھین کہتے ہیں. اسے دہی کا وہ لسی بنائی جاتی تھی. اور کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں، کچھ نہیں آ رہی. یہ کاٹنے کی پلانٹیشن کرنے کے لیے ایگریکلچر میں یوز ہوتی ہے. یہ لکڑ ہے. اور یہ پرانا اس کے کٹنگ مٹنگ کے لیے نا. اچھا یہ اون کاٹنے کے لیے، اون کاٹنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی بکس دیکھ رہا ہوں میں. اس میں عبدالستار ایدھی، پروین شاکر زندگی قصہ، مادر ٹریسا، پطرس بخاری، فاطمہ جناح. انہوں نے سارے سلطان باہو کو بھی انہوں نے باقاعدہ ترجمہ کیا گاوری میں. تو یہاں بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ کافی زیادہ بکس ہیں. اور یہ بجاؤ نا تھوڑا سا یار. یہ ہمارے جو ہے نا جاوید صاحب آئے ہوئے ہیں، اور ان کو بانسری جو ہے نا، یہ بابا بانسری تھے. تھوڑا بہت اچھا گیا ہے. یہ اور بکس بھی دیکھ رہا ہوں میں ادھر. انہوں نے کافی زبانوں میں اپنی زبان میں کافی بکس کو جو ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، جس کے اب یہ دیکھیں اردو بول چال ہے. یہ محمد زمان ساگر نے لکھی ہے. پھر یہ دیکھیں جی، یہ زبان ثقافت جو ہے نا، یہ ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی کی، لیکن اس میں ہے یہ گاوری احادیث کی کتاب ہے جو گاوری زبان میں ہے نا. زمان صاحب آپ تھوڑا اپنے بتائیں یار، کیا اس میں آپ لوگوں کا. ہاں، پروین شاکر زندگی کے ساتھ. زمان صاحب جو ہے نا یہ کہ اب یہاں کے ڈائریکٹر ہیں کہ کوآرڈینیٹر ہیں، یہ جو گاوری کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے. آپ لوگ پتہ ہے اسٹیبلش تو گاوری کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام تو 2007 میں اسٹیبلش ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے کالام کلچر سوسائٹی اور گاوری کلچر سوسائٹی کے نام سے ہم یہ ادارہ چلاتے تھے. اور کافی عرصے تک ہم نے مختلف جگہوں میں جو ہے نا اپنے آفس اسٹیبلش کیے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم ہر سال تقریباً کوئی 100-200 کتابیں ہم لوگ یہاں پہ پبلش کرتے ہیں. اس وقت تقریباً کوئی 2000 سے زیادہ کتابیں اللہ کی فضل سے ہم نے پبلش کی ہیں. اس میں کتنی کتابیں؟ کوئی 2000 سے زیادہ کتابیں. اچھا، اپنی زبان میں. جی. اور اسی طرح پھر ہم نے یہ ڈیزاسٹر میں بھی بڑا کام کیا ہے. 2010 کے سیلاب میں کوئی 1600-1700 فیملیز کو ہم نے پیکیجز دیے ہیں. گڈ. اور 10 گھر ہم نے 2010 میں بنائے تھے. 10 گھر پھر ہم نے 2015 کے کا جو زلزلہ آیا تھا اس کے بعد میں 2022 کے سیلاب کے بعد بھی اللہ کی فضل سے ہم نے تقریباً جو ہے کافی لوگوں کو ایک تو فوڈ پیکیجز دیے. دوسرا ہم نے جو ذمہ دار ہیں ان کو ہم نے جو آلو دیے تاکہ وہ کاشت کریں اپنے اس میں. آلو کے بیج وغیرہ. جی بیج وغیرہ. پھر وہ پھلدار درخت دیے ہم نے زمینداروں کو تاکہ وہ کاشت کریں. اس سال ہم نے سردیوں میں ایک ونٹرائزیشن کا ایک پروگرام بھی کیا تھا. کوئی 1200 فیملیز کو ہم نے یہ کالام کے ایریا میں مختلف لوگوں کو ونٹر کے وہ پیکیجز وغیرہ بھی دیے. تو تقریباً یہ ہم کوئی ملٹیپل ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں. ابھی پچھلے مہینے ہم نے یہاں پہ پھر وہ ایک پلانٹیشن ڈرائیو چلائی. تو کچھ ایریاز ایسے تھے جہاں پہ سیلاب کی وجہ سے وہ علاقہ خراب ہوا تھا، تو ہم نے وہاں پہ وہ پلانٹیشن کی تاکہ جو ہے نا یہ پھر دوبارہ سے یہ سرسبز لگے یہ علاقہ. تو باقی بس یہ ہمارا یہی کام ہے. پھر ہمارے کوئی 8 اسکول ہیں، 3 دیر کوہستان میں، 5 یہاں پہ. یہ گاوری کے اسکول ہیں؟ گاوری کے اسکول ہے 5ویں تک.
ٹھیک ہے. گاوری کریکولم پرائمری. اس میں جی پرائمری. ٹھیک ہے. تو وہ ہم چلاتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف مشاعرے ہو گئے, سیمینار ہو گئے, کانفرنسز ہو گئے, ورکشاپس ہو گئے. تو کوئی 24-25 اسٹاف ہے اس کو میرے. ماشاء اللہ. جی جی. اچھا ہمارے اس میں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا آپ لوگ اتنا ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. 8 ٹیچرز ہیں اور 2 سپروائزر. یعنی فیمیل اسٹاف بھی آپ کے ساتھ ہے؟ فیمیل بھی ہے, مین اچھا. دونوں ہیں. تو یہ بس یہی ہے. اچھا اپنی بکس کے بارے میں جو مین آپ لوگوں نے جو اچھی کتابیں جو آپ لوگوں کی جو آپ لوگوں نے ترجمہ کیا اور زیادہ وہ پھر لوگوں نے پڑھی بھی, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے آپ مجھے؟ ایک تو یہ ہسٹری کی کتاب زیادہ لوگوں کو پسند. کون سی والی؟ ہسٹری کی جو کتاب ہے, یہ کلام کوہستان کی جو روایتی تاریخ ہے نا, یہ ہو گئی. وہ جو بول چال کی کتاب آپ نے, یہ کلام کوہستانی روایتی. اچھا اس کے رائٹر بھی آپ ہی محمد زمان ساگر. ٹھیک ہے. پھر یہ جو بول چال کی کتاب ہے, تو یہ لوگ جو ہے اس کو بھی زیادہ دکھائیں مجھے کون کون سی کتابیں آپ نے زیادہ جو کی ہیں جو زیادہ نکلی ہیں. یہ کتاب بھی بہت زیادہ جو ہے نا جو لوگوں نے پڑھی ہوں زیادہ. یہ زیادہ چلتی. اچھا یہ بھی آپ ہی کی ہوئے ہیں, اس میں کہ رائٹر بھی آپ ہی ہیں. ہاں جی جی. محمد زمان ساگر کے. بہت زیادہ مطلب لوگ اب بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی. گاوری, اردو, انگلش تینوں ہیں. وہ جو حدیث کی کتاب میں نے آپ کو دکھائی, اس کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ. اور ان بکس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ یہ جو یہ ایکچولی ہمارا مطلب یہ کہ ہمارے کلام کے لوگوں کو یا گاوری لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ان مختلف لوگوں کے بارے میں نا, جس طرح ابھی فاطمہ جناح ہے, ٹھیک ہے, تو عبد القادر خان ہے, ان کی زندگی کے بارے میں, جس طرح یہ ان کے رائٹر ان کو کون وہ کر رہا ہے ٹرانسلیٹ؟ نہیں ہمارے دوست ہیں یہاں پہ آفس میں نا, تو وہ لوگ ان کے کے بارے میں, جس طرح بھی یہ دیکھیں عبدالستار عیدی صاحب کی جو ہے نا کتاب ہے, یہاں پہ پطرس بخاری کے بارے میں ہم نے یہ ٹرانسلیٹ کیا, مدر ٹریسا کے بارے میں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. ان لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے نا. تو یہ آپ لوگ کوئی اے آئی کا استعمال کرتے ہیں کہ نہیں خود ہی اپنا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا خود کر رہے ہیں, تو یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو اے آئی سے آپ کچھ استفادہ لے رہے ہیں؟ نہیں, اس اے آئی سے ابھی ہم نے وہ موزیلا فائر فاکس والوں کے ساتھ اے آئی کی وہ کی ہے. تو یہ پھر یہ جو بچوں کی کہانیاں ہیں نا, چھوٹی بچوں. اچھا گاوری معصومانہ قصہ, دوسری کلاس کی ہے, دوسری کلاس کی کتاب ہے. اس میں بچوں کی کہانیاں دیکھیں, مطلب ایک لائن ہوتی ہے, تصویری کہانی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ بچے اس کو آسانی سے سمجھ جائیں نا. تو یہ اس طرح یہ مختلف کہانیاں ہماری اس طرح ہوتی ہے. پھر وہاں پہ یہ ہمارے پاس کچھ. اچھا میں یہاں کچھ اور بھی کتابیں دیکھ رہا ہوں جو آپ لوگوں کو حکایتی اسٹوریز, جو لوکل اسٹوریز, اس پہ بات ہو رہی ہے نا. یہ پھر لوکل لوگوں نے جو لکھی ہے نا. اچھا اچھا. بھی ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو یہ اس میں پھر بچوں کی وہ کتابیں بھی ہیں, ان کو بھی ہم نے ٹرانسلیٹ کیا. یہ بھی نصابی کتاب ہے. اچھا یہ بھی گاوری کی ہے. ہاں گاوری کی کتاب. اور یہ واقعی گاوری ڈیولپمنٹ, یہ تیسری جماعت کے لیے, ٹھیک ہے. تو ابھی اس میں آپ دیکھیں یہاں پہ, تو یہ بالکل اس کو ترجمہ ہے کہ نہیں, ٹوٹل یہ آپ نے گاوری زبان ہے خود ہی لوگوں نے, ہمارے اپنے اسٹاف نے لکھی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا یہ بزرگانوں کی جو تصویر آپ نے دی ہوئی ہے, ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے؟ یہ اصل میں ہمارے جو بزرگ تھے, یہ باہر زیادہ تصویریں لگی ہوئی ہیں. ان کے بارے میں بتائیں تو باہر میں چلتے ہیں. یہ ہمارے ایک بزرگ تھے, ڈاکٹر بھی تھے, دستیار بابو, اور یہ اوشو کے ہمارے مشر تھے, یہ موجان حاجی صاحب ہیں. پھر یہ حاجی پٹن ہیں, یہ بھی کلام کی یہ ہمارے کلام کے ایک مشر تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بھی فوت ہوئے ہیں. تو باہر بھی ہمارے کافی لوگوں کی وہ ہیں. آج تو یہاں جو ان کے بارے میں بتائیں, یہ بابا گاوری مولانا عبدالحق صاحب جو ہیں. ہاں یہ مولانا عبدالحق جو ہے, اس کو بابا گاوری کہتے ہیں کہ اس نے کافی کام کیا ہماری زبان میں. ہاں یہ شاعر بھی تھے, عالم دین بھی تھے, اچھا ہسٹورین بھی تھے. یہ جو پہلا جو شعر لکھا ہے اس کا تھوڑا مطلب سمجھائیں گے آپ؟ یعنی چہ چکے مہمان آ گئے, چہ چکے منان تھی مائی ککر, مہمان آ گئے, میرا دل کہتا ہے آم کے حالات دیکھ کے رم یہ تانی ککر, میں ان کے لیے اپنی مرغی ذبح کروں. اچھا ککر مرغی کو کہتے ہیں. اچھا اچھا. اصل میں ایک روایت ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو آپ ذرا یہ جو آپ نے جو باقی تصویریں لکھی ہیں ان کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کی ایک کتاب جو ہے جرمنی میں چھپ چکی ہے 1970s میں, پولیٹیکل ہسٹری آف کلام سوات کے نام. جرمن زبان میں؟ ہاں جرمن نہیں, انگلش میں. انگلش میں. جرمن رائٹر جرمن تھا. جی اچھا ٹھیک ہے. لکھی انہوں نے تھی, لیکن انہوں نے جا کے وہ ٹرانسلیٹ کر کی. اچھا یہ مولانا شاہجہان کالامی صاحب ہیں, ملک فریدون اور ملک مانوی, ملک غزن, حاجی غزن خان ہیں, ملک دوبار شاہ, ملک صفی, ملک عبدالمتین. تو ان میں کوئی حیات ہے کہ نہیں؟ یہ سارے فوٹو ہیں. یہ سارے فوٹو ہیں. باہر جی کی تصویریں لگی سارے. اچھا یہ سارے, ان میں تو ملک امیرزادہ کی تصویر مجھے نظر آ رہی ہے. ہاں یہ بھی فوٹو ہیں. یہ یہاں کے ایم پی بھی تھے نا؟ ہاں جی ایم پی بھی تھے. ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر احمد گل ہمارے اس ادارے کے پہلے چیئرمین بھی تھے. ڈاکٹر تھے یہ؟ ہاں یہ کیمسٹری میں انہوں نے کی تھی, لیکن یہ کہ وہ یہ ملک مقبول صاحب تو کے والد صاحب ہیں نا؟ ہاں جی میرے والد صاحب. اچھا عبدالحق مانکرالی صاحب. یہ ماسٹر شیخ فرید صاحب جو ہیں, یہ کلام کے سب سے پہلے تعلیم یافتہ تھے, سب سے پہلے میٹریکولوٹ, ماشاء اللہ, سب سے پہلے میڈل, ہاں سب سے پہلے انہوں نے
اور یہ سامنے جو کمیونٹی کے دکھا رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ بھی سارے مختلف لوگ ہیں ہمارے ایکٹیویٹیز کے دوران لی گئی تصویریں. اور یہ جو حاجی یہ ماسٹر شیخ فرید صاحب ان کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ان کے لیے خصوصی طور پہ وارث سواد نے کلام کا ہائی اسکول ان کے لیے منظور کروایا. گڈ، ویری گڈ. یہ ایک ہی وہ تھے، انہوں نے ان کو درخواست کی کہ میں منگورا میں آ کے امتحان نہیں دے سکتا اب، لہٰذا آپ یہاں پہ انہوں نے میرے لیے وہ کر لیں. ٹھیک، ان کے کہنے پہ بہتر. اور ابھی زمان صاحب نے کچھ چائے کاوے کا بندوبست کیا ہوا ہے ان کی لائبریری میں، جا کر تھوڑا چائے پیتے ہیں اور پھر زمان صاحب سے پوچھتے بھی ہیں کہ ان کے آگے کا کیا پلان ہے، کہ ان کے کوئی ایسے وش لسٹ میں اور کچھ چیزیں ہیں کہ وہ گاوری کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام میں وہ کچھ آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ اسی کمیونٹی بیس کام کرنا چاہیں گے. زمان صاحب اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی پروگرام ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ کچھ کرنا؟ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے جو سیلاب کے بعد آپ نے گھر بنا کے دیے ہیں، پھر آپ نے کچھ فوڈ کا بھی وہ آپ لوگوں نے کچھ بنایا ہے، پھر آپ نے جو ونٹر کا جو آپ نے پیکیج بنا کے دیے جس میں کمبل بسترے وغیرہ تھے، تو اس کے علاوہ آپ کے دماغ میں کوئی ایسا کچھ پروجیکٹ ہے جس کو آپ کرنا چاہیں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے نا، ہمارا جو سب سے بڑا ایشو جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ اس علاقے میں جو سیلاب اور مختلف جو یہ ماحولیات کی وجہ سے جو ہے نا یہ وہ ہوا، یہ سیلاب وغیرہ آتے ہیں، یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر وغیرہ ہوتی ہے نا، اس سلسلے میں ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی جو اسکول کے بچے ہیں نا، کم از کم ان کو اس لیول پہ، جیسے چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ ہمارے لیے درخت کیوں ضروری ہے، ہمارے لیے یہ ماحول کیوں ضروری ہے، ان کو بچانے کا فائدہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے ابھی گریڈ 1 سے گریڈ 5 تک ہم لوگوں نے جو ہے اس میں ابھی ہم نے وہ نصاب میں ان کو شامل کیا ہے نا. نصاب میں ہم نے ابھی بچوں کے لیے ماحولیات کے وہ مختلف اسباق ہم نے رکھے ہیں، اس کے لیے ابھی ہم نے کریکولم ڈیولپ کیا ہے. انشاءاللہ ابھی اسی مہینے ہم لوگ اس کو چھاپیں گے بھی. اور ہمارے یہ بھی ارادہ ہے کہ ہم لوگ مختلف کمیونٹیز میں، مختلف گاؤں میں جا کے لوگوں کو اس کے بارے میں ورکشاپ اور سیمینار وغیرہ کریں تاکہ وہ اپنا جنگل بچا سکیں اور یہ ماحول کو بہتر سے بہتر کر سکیں. کیونکہ ہمارے لوگوں کے اندر وہ شعور نہیں ہے نا. یہ سیلاب وغیرہ ان کو پتہ کیوں آتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بے دریغ کٹائی ہوتی ہے. ساتھ میں کوا بھی آ گیا تو ہم کوا بھی ساتھ ساتھ نوشن بنا رہے ہیں. لیکن ساتھ میں زمان سے پوچھنا، زمان اصل میں ایکچولی میرے دماغ میں یہ تھا کہ آپ کا جو یہ ڈیولپمنٹ پروگرام جو جس طرح بحرین میں آئی بی ٹی ہے تو وہ کوہستانی زبان پہ یا میتھو والی زبان جو کہتے ہیں تو اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے دماغ میں کہ آپ بھی اس طرح پہ کام کر رہے ہو، لیکن مجھے یہاں ڈفرینٹ چیز نظر آئی کہ آپ لوگ صرف زبان پہ کام نہیں کر رہے، آپ یہاں کے ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کر رہے ہو. جو مین چیز آپ کی نظر آئی، آپ سیلاب کے بعد آنے والے جو مسئلے ہوئے تھے ان میں آپ لوگوں نے کافی خدمتیں کی ہیں، آپ نے فنڈس دیے ہیں، پھر آپ نے گھر بنائے ہیں. کیا از اٹ پاسبل کہ آپ جو نا لوگوں کو اویئرنیس بھی دو کہ جو گھر بناتے ہیں ندی کے پاس یا نہروں کے پاس جہاں سے سیلابی خطرہ جہاں سے نالے آ سکتے ہیں، ان کا اویئرنیس پروگرام بھی کرنا چاہیے تاکہ ان کو، یا آپ لوگ کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے جس طرح سوات اپر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے ان کو کہ بھائی اگر کوئی بھی جگہ بنائی جائے تو وہ سیلاب سے ہٹ کے بنائی جائے تاکہ کم سے کم نقصانات ہوں. تو اس بارے میں پوچھنا چاہوں کہ اس میں آپ لوگ کیا رائے ہے؟ اس میں ہم تو یہی ہمارا یہ ہے نا کہ کمیونٹی کے بیس پہ ہم نے تقریباً 7-8 ابھی تک ہم نے جو ہے نا وہ آرگنائزیشن بنائی ہے، وہ لوکل آرگنائزیشن، اس کو ہم ایک مینجمنٹ کمیٹی بھی کہتے ہیں. وہ لوکل جو ہے نا وہ ہر گاؤں کی سطح پہ ہم بنا رہے ہیں. تو ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ ان چیزوں پہ کام کریں گے تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو کم از کم وہ ان چیزوں کے بارے میں سمجھ سکے. اور جو خطرات ہیں ہمیں، فار ایگزامپل آپ نے خود کہا کہ یہ دریا کے کنارے ابھی 2010 کے سیلاب میں جو گھر بہ گئے تھے سیلاب میں، پھر انہوں نے دوبارہ بنائے، پھر 2022 میں دوبارہ بہ گئے، پھر دوبارہ بنا رہے ہیں. اچھا دوسرا جو ایک بے ہنگم کی آبادی ہو گیا اس کی کوئی روک تھام کے لیے آپ لوگ گوری جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہم نہیں کر سکتے. وجہ یہ آپ اویئرنیس دے سکتے ہیں، اویئرنیس ہم دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگوں کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنی زمینیں بیچ کے ان کو لگتا ہے کہ یار بس یہاں پہ پیسے ہم نے کمانے ہیں، اپنی زمینیں کمرشلزم زیادہ ہو گیا، کمرشلزم زیادہ ہو گیا تو پھر وہ خود یہاں سے بے دخل ہو جاتے ہیں. یا کوئی ہوشیار بندہ ہو کم از کم کسی اور جگہ پہ تھوڑی زمین دے کے اپنی بھی کوئی جگہ بنائے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بس وہ پیسے اڑا کے پھر اس کے بعد اسی جگہ پہ چوکیدار لگ جاتے ہیں. اچھا ایک اور بات جیسے آپ کی ترجمے کرتے ہیں، میں یہ کہنا چاہوں کہ چونکہ ہمارے عوام یہاں کی جو ہے بہت مذہبی اور زیادہ جو ہے نا وہ ریلیجیس ہے، تو آپ نے تو میں نے دیکھا حدیث کی ایک تو لکھتی ہے قرآن شریف کا جس طرح IBT نے کوشتانی کا کیا ہے تو آپ نے 7 بارے ہم نے کیے ہیں. اچھا ماشاء اللہ، ان شاء اللہ امید ہے کہ یہ مارچ اپریل تک ہم ان شاء اللہ قرآن شریف پر
مکمل کر ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں جو یہ اسکولس آپ لوگوں نے جہاں جہاں بنائے ہیں وہ گاؤری ہی کمیونٹی کے اندر بنائے کہ گاؤری کمیونٹی سے آگے بنائے؟ گاؤری صرف گاؤری. تو آپ لوگ کسی کو پروموٹ نہیں کرتے کہ جو گاؤری سیکھنا چاہے ان اسکولس میں آنا چاہے تو ان کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ جس طرح اگر کسی گاؤں میں اگر کوئی توروالی اسپیکر ہے یا کوئی یہ کھندیا والا بندہ ہے یا کوئی اور ہے یا خوب چترالی اسپیکر جس طرح مٹلتان میں ہمارا اسکول ہے وہ بھی آ کے ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں بچے. اچھا تو ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے جو آپ نے جو آپ کی جو حروف تہجی ہے الفابیٹس وغیرہ وہ سمجھ بچے تو بہت جلدی پک کر لیتے ہیں. بڑوں کے لیے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے لیکن بچے تو ماشاء اللہ. تو آپ کے جو اسکول ہے اس میں آپ یہ جو گاؤری ہے یہ کمپلسری ہے کہ نہیں آپ نہیں اصل میں ہم یہ ابتدائی جو 2 سال پری اسکول ہے نا وہ تو ہم نے اس طرح کیا ہے کہ اس کو وہاں پہ تو ٹوٹلی گاؤری ہے. آخری جو 6 مہینے اس میں ہم لوگ جو ہے نا اردو کو انٹروڈیوس کرتے ہیں لیکن باقی اس کے بعد گریڈ 1 سے لے کے 5 تک جو پرائمری اسکول ہے وہاں پہ پھر گاؤری کو ایز اے سبجیکٹ. ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ چونکہ پرائمری ایجوکیشن اپنی زبان میں ہونی چاہیے ہمارا سب کا موٹو یہ ہے لیکن اب پرائمری سے جب بچہ نکلے گا تو وہ اس نے ایک دم بڑے شہر جانا ہے پھر وہاں اس کو اردو بھی سیکھنی ہے اس کو انگلش بھی سیکھنی ہے پھر گاؤری بھی تو بچے بولنی ہے اس میں. آپ کی بات صحیح ہے لیکن ہم وہاں پہ یہ جتنا بھی گورنمنٹ نصاب ہے وہ بھی پڑھاتے ہیں. اچھا وہ بھی پڑھاتے ہیں لیکن یعنی ان کو سکھاتے اپنی زبان میں سمجھاتے اپنی زبان میں. ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گاؤری کی کتابیں بھی ہے لیکن جو باقی جو گورنمنٹ کا کریکولم ہے نا وہ تمام چیزیں ہماری. پرائمری کے بعد بچہ جب جاتا ہے کسی بڑے اسکول میں اور پھر وہ اس میں آتا ہے تو پھر وہ گاؤری چھوڑ کے جب دوسری زبانوں پہ آتا ہے تو اس کو بہت مشکل نہیں وہ آلریڈی یہاں گریڈ 1 سے 5 تک وہ آلریڈی یہ دوسری پڑھ رہا ہوتا ہے نا یعنی پشتو ہو گئی اردو ہو گئی میتھ ہو گئی تمام انگلش وغیرہ ساری. تو اللہ کے فضل سے ابھی کالام میں جو ہمارا رزلٹ رہا ہے 2008 سے لے کے اب تک یعنی جس اسکول میں بھی ہمارے بچے گئے ہیں ابھی تک ماشاء اللہ ٹاپ ہیں سب. اچھا دوسرے میں آپ سے ایک کوشچن یہ کروں گا کہ یہ جو آپ کی جو یہ بکس ہیں اس میں آپ لوگوں نے میں نے دیکھا آپ لوگوں نے لوگوں کی زندگی کے بارے میں قصے تو لکھے ہیں لیکن وہ جو افسانے ہوتے ہیں یا اسٹوریز ہوتی ہیں جو وہ بھی ہیں لیکن وہ چھوٹی موٹی کتابیں ادھر پڑھی ہے نا وہ بھی ہیں جیسے اشفاق احمد ہو گیا آپ کا کہنا یہ زیادہ جو بڑی کتابیں ہیں اس پہ ہم فی الحال نہیں آئے نا. اچھا ہم اس کے لیے ہم ابھی مطلب گراؤنڈ بن گیا ہے نا گراؤنڈ بن کے انشاءاللہ ابھی ہم جو ہے بڑی کتابیں جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ. اچھا دنیا اتنی آگے بڑھ رہی ہے اے آئی کا دور آ گیا ہے تو اس سسٹم کو دیکھتے ہوئے کیا آپ جس طرح اے آئی اردو آ گئی ہے اے آئی پشتو بھی میخان میں آ گئی ہے تو آپ نے گاؤری یا کوستانی زبان اس کو ہم نے اس پہ کوشش کر رہے ہیں شامل کی ہے نہیں شامل کی ہے وہ موزیلا فائر فاکس نہیں جی اس کے ساتھ ابھی ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے ابھی 4-5 مہینے پہلے وہ 2-3 مہینے تک ہم نے اپنے وہ لینگویج کا پورا ڈیٹا اس میں ڈال دیے. ٹھیک ہے میں تو انشاءاللہ وہ بہت جلد جو ہے وہ یہ گاؤری جو آپ لوگ گاؤری جو لوگ جو ہے کیا آپ لوگ انڈیجنس میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو ورلڈ بینک نے یا ہمارے جو کیا کہتے ہیں یونیسکو ہے انہوں نے اس پہ کوئی کام کیا ہے یا آپ انہوں نے یونیسکو نے کیا ہے. ورلڈ بینک والے کی ڈیلیگیشن آیا تھا یہاں پہ آفس آیا تھا میں نہیں تھا پچھلے مہینے نا انہوں نے بھی یہاں پہ آ کے وہ لوگوں سے ملے ہیں کیونکہ انڈیجنس جب تک آپ کو وہ نہیں ملے گی اسٹیٹس نہیں ملے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ یہ کیونکہ ہماری زبانیں جو ہے نا جس طرح ہماری کوستانی توروالی جسے ہم کہتے ہیں یا ہماری جو گاؤری زبان ہے تو یہ تو آہستہ آہستہ پھر معدوم ہوتی جائیں گی. یہ تو آپ محنت کر رہے ہو آپ نے اتنی محنت کر لی لیکن جو لکھی نہیں جائے گی کتابیں تو ختم ہوتی جائیں گی. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا آپ نے کیا کرنا ہے آگے کیا آپ کا ابھی ہمارا تو وہی ہے نا یونیسکو کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں نا اور ورلڈ بینک کے ساتھ بھی پچھلے مہینے بھی آئے تھے وہ زبیر توروالی صاحب بھی ان کے ساتھ آئے تھے. زبیر توروالی صاحب آئے تھے جو تو وہ بھی آئے تھے ان کے ساتھ. تو یہ گاؤری اور توروالی دونوں پہ جو ہے نا انشاءاللہ ہماری جو ہے نا وہ جاری ہے. وہ لوگ انشاءاللہ بہت جلد ان دونوں زبانوں کو جو ہے وہ انڈیجنس ان کمیونٹیز کو انڈیجنس کمیونٹیز قرار دیں گے. اچھا دی ہوئی اچھا مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ انڈیجنس جو خالی انہوں نے دیا ہے وہ چترال کے جو وہ لوگ ان کو دیا ہوا ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں ہے نا پاکستان میں یہ ہے کہ ابھی تک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں صرف 5 زبانیں ہیں یعنی پشتو اردو پنجابی بلوچی اور سندھی. لیکن اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں یہاں پہ تو یہ تو بڑی زبانیں ہیں لیکن اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی زبانیں بہت زیادہ ہیں. 74 نہیں میں عوام کی بات نہیں کر رہا میں یونیسکو کی بات کی بات کر رہا ہوں. ان کو بھی وہی مسئلہ ہے نا یعنی ان کو بھی پتہ نہیں تھا. وہ تو ابھی تک یہ کافی زبانوں کے بارے میں جو ان کی جو انفارمیشن تھی وہ غلط تھی. پھر بعد میں ہم نے جا کے ان کے مختلف کانفرنسز میں پروگراموں میں ہم نے شرکت کی اور ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی اس کی تصحیح کرے. انہوں نے ماشاء اللہ تصحیح کی بھی ہے کافی کمیونٹیز کے بارے میں. تو اب کافی چیزیں بہتر ہو گئی اور کافی چیزوں کے بارے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر. اچھا کنٹروورشل کوشچن پوچھوں گا جس طرح ہمارے
سوری آخر میں ایک کنٹروورشل سے کوشچن پوچھوں گا جو آج کل ایک کنٹروورسی چل رہی ہے کہ بحرین میں چونکہ ایک کمیونٹی کہتی ہے کہ ہم کوہستانی ہیں جبکہ ایک کمیونٹی کہتی ہے ہم توروالی ہیں. تو کسی حد تک دونوں ٹھیک ہے کیونکہ توروالی جو ہے نا وہ علاقائی جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو توروالی کہتے ہیں. وہ ایک کسی کو چھوٹا پن اظہار کرنا یا بڑکپن کا اظہار کرنے کا ایک ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ہمسایہ ہمیشہ آپ کو ایک کسی اور الفاظ سے یاد کرتا ہے لیکن آپ خود جو ہوتے ہو وہ آپ کا ہمسایہ کو نہیں بول رہا ہوتا. تو ہمارے جو ارد گرد رہنے والے وہ ہمیں شروع میں توروالی کہتے تھے لیکن بحرین کے لوگ جو ہیں یا بحرین کے کوہستانی لوگ جو ہیں وہ اپنے کو کوہستانی کہتے ہیں. تو یہاں کنٹروورسی بنی ہوئی ہے. اینی ہاؤ وہ اس پہ تو کام ہو رہا ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا کہ گاوری میں بھی ایسے کوئی ہے کہ لوگ اپنے کوہستانی اور گاوری میں کوئی کنٹروورسی ہے کیونکہ آج سے 5-10 سال پہلے ہم نے گاوری کا نام نہیں سنا تھا, کوہستانی کہتے تھے کیونکہ جو کالام کی کوہستانی تھے اور بحرین کی کوہستانی تھے. تو ابھی جو گاوری آپ لوگوں نے ایک ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا گاوری از اٹ کہ آپ لوگ بھی کچھ ہی لوگ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں پورا کالام مانتا ہے اس کو؟ نہیں, یہ اللہ کی کرسی ایک یہ بہت پرانا نام ہے اور سب لوگوں کو پتہ بھی ہے کالام میں بھی اور دیر کوہستان میں بھی کہ یہ گاوری یہ ابھی ہمارا دیا ہوا نام نہیں ہے, یہ ہزاروں سال سے مستقل نام ہے اس ریجن کے لیے ہمارے کمیونٹی کے لیے. تو اس وجہ سے یہاں یہ کنٹروورسی ہے نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو کوہستانی کا جو لفظ ہے نا یہ پٹھانوں کی طرف سے دیا ہوا ایک نام ہے ہماری سب کمیونٹیز کے لیے, چاہے وہ دیر کوہستان ہو, چاہے سوات کوہستان ہو, چاہے انڈس کوہستان ہو. میں آپ کو یہاں ایک چیز سمجھاتا ہوں, آپ بتا دیں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں نا. یہ انٹرنیشنل جو جتنی بھی زبانیں دنیا کی نا تو یہ اس لیول پہ اس کو یعنی انڈو یورپین سے آپ اس کو اسٹارٹ کریں نا, انڈو ایرانین سے پھر دو گروپ الگ ہو گئے, ایرانین اور انڈو آرین. ٹھیک ہے, انڈو آرین سے آپ نیچے آ جائیں تو نارتھ ویسٹرن زون ہے. ٹھیک ہے, نارتھ ویسٹرن زون میں پھر سندھی اور ٹھیک ہے, لینڈا ہے اس میں پنجابی اور یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. پھر داردک ہے. ٹھیک ہے, داردک میں دیکھیں کتنے گروپ ہیں, شنا ہے, کشمیری ہے, کوہستانی ہے, چترالی ہے, چترال گروپ ہے اور کنڑ گروپ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ کوہستانی گروپ میں دیکھیں بٹیری, چلیسو, گاوری, گاورو, کوہستانی, انڈس کوہستانی اور توروالی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سب گروپ کا نام ہے کیونکہ یہ پہاڑی علاقوں میں ہم رہتے ہیں, ایک ہی ریجن میں رہتے ہیں, اس وجہ سے سب کو کوہستانی کہا جاتا ہے جتنی بھی یہ زبانیں ہیں. یعنی جو انڈس کوہستانی ہے اس کو ہم لوگ کھروچا بولتے ہیں یا کھنجاواری بولتے ہیں یا مایو بولتے ہیں. لیکن جو آپ نے یہاں لکھا ہے نا کوہستانی انڈس, جو کوہستانی کے آتے ہیں اس میں بطیری, چلیسیو, گاوری, گورو, توروالی اور کوہستانی. تو اب کوہستانی میں کوہستانی مطلب کیا یہ مین کوہستانی ہے؟ ہم لوگ کوہستانی کے شاخیں ہیں. اس کو یہ داردک گروپ کا, داردک جو مین گروپ ہے نا اس کا سب گروپ کوہستانی ہے نا, تو سب گروپ کے اندر پھر یہ زبانیں شامل ہیں. ٹھیک ہے, یہ مختلف کمیونٹی. لیکن جو پہلے کہتے تھے کالامی کوہستانی اور بحرین کی کوہستانی, وہ اصل میں کچھ جو اسکالر تھے نا ان کی غلط فہمی تھی, بعد میں ہم نے ان کی تصویر. اچھا, میں آپ سے جو کوشچن میں نے آپ سے پوچھا ہے اس کوشچن کا ہم نے جواب جو ہے نا وہ گول مول کر دیا. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ از اٹ کہ کالام کے سارے لوگ اس کو آن کرتے ہیں کہ ہم گاوری ہیں کہ نہیں کوہستانی ہے, جس طرح بحرین کے 70-80% کہتے ہیں ہم. آج جی ابھی اب اس وقت ان کا جو پروگرام آفس ہے گاوری ڈیولپمنٹ اس کا کمیونٹی کا, تو اس آفس چلتے ہیں, وہاں کے جو اسٹاف ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں. یہ گاوری کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کا پروگرام آفس ہے. زمان صاحب یہاں بیٹھے. زمان صاحب اپنے اسٹاف جو آپ کا ہے ان کا تعارف کرائیں, ان کے کام بتائیں ذرا. اچھا, یہ زمین خان ہے, ہمارے اسکول سپروائزر ہیں. زمین خان صاحب جی کافی عرصے سے ہمارے ساتھ اس پروگرام سے وابستہ ہیں, تقریباً 2007 سے. جی, اور سراج ہیں جو یہ ہمارے لائبریرین بھی ہیں. سراج صاحب جی ہاں, اور اسکول سپروائزر بھی ہیں, مختلف یہاں کے ڈیوٹیز وغیرہ کرتے رہتے ہیں, اور یہ بھی 2006-07 سے ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور انجینئر امجد علی ہیں, یہ ہمارے ایڈمن اور HR آفیسر ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ گزشتہ کوئی 7-8 سال سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس جو ہے نا اسٹاف اپنے 24 ہے. جی 24 ہے, اس میں 10 ٹیچنگ اسٹاف ہے اور باقی جو ہے ہمارے آفیشیل اسٹاف ہے. کافی لوگ ابھی اس وقت موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو فائنانس آپ کو کنٹرول کرتا ہے؟ فائنانس آفیسر بھی اس وقت گورا میں کسی ٹریننگ میں ہے نا. اچھا. اور باقی میڈیا اینڈ کمیونیکیشن آفیسر اس کو آپ جانتے ہیں, HM کالامی. ہاں, HM کالامی صاحب, اس کا بھی آج کوئی وہ تو میڈیا کا بھی کپڑے. ہاں جی ہاں, وہ ہمارے میڈیا کا سارا سسٹم وہی چلاتا ہے, ویب سائٹ اور تمام چیزیں. تو آج بحرین میں اس وقت عدالت میں کوئی کام تھا. اچھا, آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اپنے کام سے سیٹسفائی لازمی ہوں گے, تو آپ یہ کام جو کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف ذریعہ معاش کے لیے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو گاوری ڈیولپمنٹ جو پروگرام ہے اس میں آپ لوگ کا اپنا دل سے بھی دل چاہتا ہے کہ ہم کریں؟ نہیں, ہم دل سے کر رہے ہیں, اپنے دل سے کر رہے ہیں, زبان کے لیے.
ٹھیک آپ کا دل چاہتا ہے کہ اپنی زبان کلچر کے لیے کچھ کریں, اٹس ناٹ جسٹ فار دا سیک آف منی, ہے نا, آپ چاہتے ہیں کہ کام بھی ہو, کوئی ڈیولپمنٹ پروگرام ہمارے علاقے کے لیے کچھ خدمتیں ہوں, تو یہ انتھوزیازم اس کو جو ہے وہ آپ کے اندر سے ہے کہ نہیں, آپ جسٹ آپ کے فائنینشلی. اچھا, ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. زمان صاحب بہت اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی, آپ کے دوستوں سے ملے, آپ کے جو اسٹاف ممبرز ان سے ملے, آپ جو گاوری ڈیولپمنٹ پروگرام جو آپ ابھی کر رہے ہیں اس کے لیے ہم تہ دل سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ کا جو یہ پروگرام ہے وہ چلتا رہے, اور آپ بھی چلائیں اور آپ کے بعد جو ہے وہ بھی اس پروگرام کو چلائیں. بہت شکریہ جی, اللہ خوش رکھے, بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی. اچھا زمان صاحب, آپ سے میں نے کچھ کوشچن بھی کیے اور ایک اچھی بیٹھک رہی آپ کے ساتھ, ٹائم بھی اچھا گزرا ہمارے ایک ساتھ, اور واقعی آپ کی جو یہ ادارہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. کچھ کتابیں لینا چاہوں گا آپ سے, اور جو اچھی کتابیں ہیں جن کو میں سمجھ سکوں تو مجھے دیں, تھوڑا سا اس کو میں اسٹڈی کروں. اور آپ کا جو اتنا بھی آپ کا ویژن دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا, آپ کا ویژن بھی بڑا ماشاء اللہ بڑا برائٹ ویژن ہے, اور ہماری دعا ہے کہ آپ کا جو یہ گاوری ڈیولپمنٹ جو پروگرام ہے یہ آگے بڑھے. تو ابھی آپ سے ہم الوداعی کچھ کلمات سننا چاہیں گے, آپ کچھ پیغام دینا چاہیں, کچھ بتانا چاہیں تو مہربانی کریں کہ آخری اس میں بتائیں ہمیں. بہت شکریہ آپ کا اور جاوید صاحب کا کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئے. ایکچولی آپ جیسے جو لوگ آتے ہیں ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہم دیکھیں پہاڑوں میں رہتے ہیں اور ایسی جگہ پہ ہم رہتے ہیں کہ یہاں لوگوں کا ایکسیس نہیں ہے, ورنہ لوگوں کو ہمارے پروگرام کے بارے میں, ہمارے کام کے بارے میں پتہ ہے. ایسے لوگ جتنے بھی زیادہ آئیں گے اور ان کو پتہ چلے گا, باقی لوگوں کو پتہ چلے گا, تو ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی کہ چلو ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن فی الحال ہم تو مطلب وہ اوجھل ہیں, لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے نا. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ آ جائیں, ہماری حوصلہ افزائی کریں, جس طرح آپ لوگ آئے ہماری حوصلہ افزائی کریں, کہ اس طرح آپ کے دوسرے دوست ہوں گے, دوسرے بھائی ہوں گے, وہ بھی آ جائیں ہماری حوصلہ افزائی کریں. تو اس کی ہمیں ضرورت ہے. باقی اللہ کے بس دعاؤں میں یاد رکھیں. اچھا, آپ کی بکس جو یہ فور سیل بھی ہوتی ہے کہ نہیں, آپ لوگ فری دیتے ہیں, فری آف کاسٹ؟ کچھ فار سیل تھی, لیکن بس چونکہ ہم نے آفس میں رکھی اس وجہ سے ہم لوگ ذرا وہ کوشش کرتے ہیں کہ گفٹ ایز اے گفٹ ہی دے دیں. بہت شکریہ زمان بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. زمان ساگر صاحب ایک سوشل پرسن ہے, اور جب سے میں نے ان کو دیکھا ہے, یہ میرے خیال میں 25-26 سال سے یہ اسی سوشل ورکس میں لگے ہوئے ہیں. پہلے یہ FLI میں تھے, پھر مختلف پروجیکٹس سے, پھر انہوں نے اپنا گاوری جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ کیا ہوا ہے. یعنی ہم ان کو بڑی کہتے ہیں, اور بہت خوش ہیں جی. آج دیکھ کر ہمیں ان کا پروگرام بڑا اچھا لگا. بہت شکریہ زمان صاحب, اللہ خوش رکھے جی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ.